اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک فکبر وقال اللہ تبارک وتعالی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال الله تبارك وتعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ میسر آیا، قدر تو نہ کر سکے لیکن بہرحال اللہ کی توفیق سے ملا، اس کا شکر ہم پر واجب ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے میں مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا۔ جو توفیق ملی اس پہ شکر ادا کرنا بھی واجب، اور اسی شکر کا تقاضا ہے کہ جو اللہ سے ہم نے وعدے کیے ہیں، اجتماعی دعاؤں میں آمین کہی ہے اور کہیں آنسو بھی بہائے ہیں اور کچھ ارادے بھی کیے ہیں آئندہ خیر میں آگے بڑھنے کے، شر کو چھوڑنے کے، گناہوں کو چھوڑنے کے، اللہ ان وعدوں کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عید کا دن ہے، رسول اللہ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، وہاں دیکھا کہ لوگ کچھ 2 ایام مناتے ہیں، اور ظاہری بات اس میں کافرانہ مشرکانہ طرز عمل بھی اختیار کیا جاتا تھا۔ اسی مدینہ شریف میں سن 2 ہجری میں رمضان بھی آیا ہے اور اس کے بعد عید کا بھی اہتمام ہوا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے 2 بہتر تہوار بتاتا ہوں جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائے، اور پھر حضور علیہ السلام نے عید کا تذکرہ فرمایا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عید، ہر قوم کی عید ہوا کرتی ہے۔ عاد یعود عیداً، وہ بات جو لوٹ کر آئے، وہ موقع جو لوٹ کر آئے، عام طور پر اسے خوشی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، اور انسان کے فطری جذبات کو ہمارے دین نے کچلا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین نے ان جذبات کو صحیح رخ پر ڈھالا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ فرماتے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس اللہ نے پیدا فرمایا؟ تو وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس بندے کی کیا لمیٹیشنز ہیں، اس بندے کے ساتھ کیا مشکلات ہیں، کیا اس کے فائدے کی بات ہے، کیا اس کے نقصان کی بات ہے، اور کیا اس کے احساسات اور جذبات اور میلانات اور انکلینیشنز کے معاملات ہیں۔ تو اللہ نے دین فطرت عطا کیا، ہمارے فطری جذبات کو دین نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس کی نگیشن نہیں کی گئی ہے، بلکہ ان کو صحیح رخ پر ڈھالا گیا۔ انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے جس کی تکمیل کے لیے اللہ نے نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا کیا، کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا، اس کا انکار کرنا غیر فطری طرز عمل ہے۔ جیسے کہ مسیحیت کے ماننے والوں میں ایک تصور آ گیا کہ انسان نکاح کرے یا اللہ کرے، نکاح کر کے بیوی بچوں کو پالے، گھر گھر ہستی کے معاملات کو چلائے، اللہ کرے۔ چنانچہ وہاں مذہبی تصور یہ ہے کہ ایک پریسٹ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا، اور جو نکاح کر چکا وہ پریسٹ یعنی پادری نہیں بن سکتا۔ عجیب تصور ہے، یہ باطل تصور ہے، یہ غیر فطری تصور ہے۔ یہ ایک فطری خواہش اللہ نے بندے میں رکھی اور بڑی پوٹنٹ ہے، اور اس کا بڑا مقصد ہے تاکہ اس نکاح کے ذریعے زوجین کا تعلق قائم ہو، تسکین کا سامان بھی ہو اور اولاد کا حصول بھی ہو، تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھ سکے۔
یہ ایک جذبے کی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی. انسان کے اندر غصے کا ایک جذبہ ہے، آتا ہے، اکثر جگہ غلط جگہ آتا ہے. صحیح، دین نے اس کو صحیح رخ پر ڈھالا ہے، دین نے صحیح رخ پر ڈھالا ہے. اور صحیح رخ پر ڈھالنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے احکامات ٹوٹے تو تمہیں غصہ آنا چاہیے نا. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذاتی معاملات میں لوگوں سے انتقام نہیں لیا، حتیٰ کہ انتہا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سب کو ہی معاف فرما دیا رسول اللہ علیہ السلام نے، جو جان کے دشمن بھی تھے. بس ریکارڈ کی درستگی کے لیے یاد رہے 16-17 نام لیے، اگر کعبے کے غلاف میں لپٹے ہوئے بھی ملے تو ان کو قتل کر دینا. یہ گستاخ تھے رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے. یہ ریکارڈ کی درستگی ضرور ہے، ورنہ آج میڈیا پر بھی یہ باتیں بیان نہیں ہوتی. میں خود بیان کرتا رہا ہوں، پتہ چلا بعد میں وہ ایڈٹ کر دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ، ہضم نہیں ہوتی یہ باتیں. معافی ہے اور عظیم اکثریت کی معافی ہے، مگر گستاخوں کو رسول اللہ علیہ السلام نے سزا دینے کا بھی حکم دیا. یہ ریکارڈ کی درستگی رہنی چاہیے. البتہ حضور کے بارے میں عائشہ فرما رہی ہیں ذاتی معاملات میں حضور نے کبھی غصہ نہیں دکھایا یا انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تو سب سے بڑھ کر غصہ رسول اللہ کو آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی چیک کر لیں کہاں غصہ ہمیں آ رہا ہے آج کل اور کہاں نہیں آ رہا. اللہ کے احکامات کے ٹوٹنے پر کتنی مرتبہ غصہ آتا ہے ہم چیک کر لیں، اور ہماری ذرا سی مرضی کے خلاف ہو جائے تو کیا سے کیا نہیں ہو جاتا. بہرحال یہ فطری جذبات ہیں، دین نے صحیح رخ پر ڈھالا. جب دین کے احکامات کے ٹوٹنے پر غصہ آئے گا تو دین کو قائم کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوگا، کوئی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جذبہ پیدا ہوگا. یہ پازیٹو ہے. دین دشمنوں پر غصہ ہونا چاہیے، شریعت کے احکامات کے توڑنے والے یا شریعت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں پر غصہ آنا چاہیے. یہ کیا ہماری طاقت، ہماری صلاحیتیں چھوٹے موٹے غصوں کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہیں. بڑے کام کے لیے ہمارا یہ جذبہ استعمال ہونا چاہیے. اسی طرح خوشی کا معاملہ، انسان منانا بھی چاہتا ہے، سیلیبریٹ بھی کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو شریک بھی کرنا چاہتا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے. یہ فطری جذبہ ہے. کوئی اس کا انکار کرے تو یہ غیر فطری بات ہوگی. تو اللہ کے پیغمبر بھی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی کوئی عید ہوا کرتی ہے، یہ ہماری عید ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. مگر ہمارا عقیدہ، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری تہذیب، ہماری ویلیوز، ہماری اقدار یہ جدا ہیں باقی لوگوں سے. تو ہمارا تہوار بھی باقی لوگوں سے جدا ہوگا. باقی لوگ خوشی کے موقع پر اندھا دھن فائرنگ بھی کر جاتے ہیں، کچھ ہمارے والے بھی کر جاتے ہیں. کل پرسوں بھی 2-4 ہلاکتیں ہو گئی ہیں خوشی منانے کے چکر میں، استغفر اللہ. اور باقی اقوام شراب پیتی ہے، کباب کھاتی ہے، شراب پیتی ہے، رقص سرور کی محفلیں، اور ایکسیڈنٹ بھی کرتی ہے، مار دھاڑ بھی ہوتی ہے، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. اور ادھر اللہ کی شان دیکھیے، صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کا نام لے کر دن کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ کی تکبیرات کے ساتھ ہماری خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. اور دین کتنا پیارا ہے، جہاں اللہ کی تکبیرات ہیں اور ابھی 2 رکعت نماز عید بھی ادا کریں گے، یہ اللہ کا حق ہے، وہیں اللہ کی مخلوق کا حق بھی اللہ نے معین فرما دیا. اسی عید الفطر سے پہلے، یعنی نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کی تعلیم ہے. اور یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک بڑا حاصل کیا ہے کہ روزے کی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور نمبر 2، یہ مسکین کے کھانے کا، اس کا بھی خوشی منانے کا موقع بن جاتا ہے. یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی. بندہ اللہ کو بھی یاد رکھے اور بندہ مخلوق خدا کو بھی یاد رکھے اور مخلوق خدا کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرے. اور کوشش کیا کرے صدقہ فطر پہلے ادا ہو. ہم سب نے اپنے گھر والوں کے لیے شاپنگ تو شاید رمضان سے پہلے ہی کر لی ہوگی، کچھ نے رمضان میں کی ہوگی. تو اب کیا خیال ہے کہ صبح ہم اور آپ نماز عید کے لیے آ رہے ہوں اور اس وقت غریب کے ہاتھ میں 300 روپے ہم تھما دیں، تو خود سوچیے وہ کیا سیلیبریٹ کر سکے گا. لیکن پھر بھی ادا تو کرنا ہے صدقہ فطر. اور یہ 300 یا 320 روپے، 325 روپے، یہ کم از کم کا نصاب ہے گندم کے اعتبار سے. جو کا بھی نصاب ہے، کھجور کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے. وہ ریٹ سب ہمارے پاس موجود ہیں. 700 750 بھی جائے گا اور 1500 کے قریب بھی جائے گا کھجور کے اعتبار سے. اور اعلیٰ قسم کے کشمش پہ جائیں گے شاید 3000 کے لگ بھگ بھی پہنچ جائے گا. ہم خود سوچیں کہ 300 روپے میں تو شاید ہمارے 2 بچوں کی آئس کریم بھی شاید نہ آتی ہو. میں DHA کے اندر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. یہ اور ہم چاہیں کہ کسی غریب کے گھر میں 300 روپے میں خوشی آ جائے، چیک کر لیں، ادا تو ہو جائے گا. منیمم گندم والا اگر ادا کیا تو ادا تو ہو جائے گا. لیکن اگر ہم چاہتے کہ ہمارے روزوں کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو تو ذرا چیک کریں ہمارے روزوں کی کوتاہیاں کتنی ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ غریب کے گھر میں بھی خوشی کا سامان ہو جائے، تو جن کو اللہ نے وسعت عطا کی وہ بہتر انداز سے ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ.
میں ذاتی طور پر لوگوں کو جانتا ہوں جو 20-20 ہزار روپے ایک ایک بچے اور گھر کے ایک ایک فرد کا وہ فدیہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نام لے کر دن کا آغاز. مقصد کیا ہے؟ غریب کو بھی خوشی میں شریک کرنے کا معاملہ. ایک ہماری رسم ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ہم ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, اچھی بات ہے. دل کو بھی صاف کر لیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہم رسماً گلے تو مل رہے ہیں لیکن شاید دل صاف نہیں ہو رہے, گھروں کے اندر دل صاف نہیں ہو رہے, دوستوں میں دل صاف نہیں ہو رہے, رشتہ داروں میں دل صاف نہیں ہو رہے, آپس میں دل صاف نہیں ہو رہے. ان دلوں کو صاف کرنے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ یہ آپس کی ہمیں محبت عطا فرمائے, نفرتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. اور اگر ایک سمبل کے طور پر ہم گلے ملنے کا اظہار کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ایک رسم کے طور پر ٹھیک ہے, لیکن کوئی اس میں اگر محض رسم ہی رہ جائے اور دل کے اندر کدورت موجود ہے تو یہ عید کا مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کو بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو عید میں شامل رکھیں اور آپس میں جوڑ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. پھر ایک اور انداز سے دیکھیے اللہ نے یہ تہوار کتنے بامقصد بنائے. ادھر رمضان میں روزے کی عظیم عبادت کی تکمیل ہے, عید الفطر منا رہے ہیں, اور بعد میں حج کی عظیم عبادت کی تکمیل ہوگی اور ایک عظیم اکثریت قربانیاں پیش کر رہی ہوگی, عید الاضحیٰ منا رہے ہوں گے. وہاں بھی غریب کا حصہ رکھا. وہاں غریب کا حصہ کیا رکھا ہے؟ وہ گوشت میں اس کو بھی شامل کر لیا جائے. ہم تو سارا سال کھاتے پیتے ہیں, کتنے گھرانے جن کو شاید سال میں ایک ہی مرتبہ گوشت دیکھنا نصیب ہوتا ہو, ان کو کوشش کریں کہ زیادہ ہم دیں. ادھر بھی دیکھیں عید الفطر میں اللہ کا حق بھی مخلوق کا حق بھی ہے. عید الاضحیٰ میں بھی دیکھیں اللہ کا حق بھی ہے, وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں, تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں اور قربانیاں پیش کر کے مسکینوں اور محتاجوں کو بھی خوشی میں شامل کرتے ہیں. ایک اور بات آپ کے علم میں ہوگی, عید الفطر کی نماز تھوڑا تاخیر سے ہوتی ہے, فجر کے بعد تھوڑا تاخیر سے ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بلکہ سب لوگ صدقہ فطر ادا کر لیں پہلے. اور عید الاضحیٰ کی نماز بہت اول وقت میں ہوتی, بعض مرتبہ تو بس اشراق کا وقت ہو اور عید الاضحیٰ کی نماز شہر میں کچھ جگہوں پر ہو جاتی. حکمت کیا ہے؟ عید الفطر میں صدقہ فطر پہلے دینا ہے, غریب کو پہنچے, تو تھوڑا عید الفطر کی نماز تاخیر سے. عید الاضحیٰ میں کیا ہے؟ جلد نماز ادا ہو اور جلد قربانی پیش ہو اور غریب کو بھی گوشت پہنچ سکے, وہ بھی خوشی میں شامل ہو سکے. یہ ہمارا اتنا پیارا دین ہے, دنیا ترس رہی ہے اس چیز کو, اور جن کے سامنے اسلام کی یہ بیوٹی ہے کم از کم ان کو اپیل کرتی ہے, یہ چیزیں اپیل کرتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے دین پر اعتماد عطا فرمائے اور واقعتاً اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, رمضان کا مہینہ گزرا, 1 مہینہ لگا اللہ کی توفیق سے. جمعے کی خطبات میں بھی بات ہوئی, صرف یاد دہانی کا اس وقت مقصود ہے, اور وہ یہ کہ مجاہدانہ تربیت سے گزرے. 14 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے الحمدللہ رب العالمین. راتوں کو قیام بھی کیا ہے, تراویح میں 1.5 گھنٹہ تو لگتا ہی تھا عموماً, اور یہاں قرآن اکیڈمی کے مساجد میں اور مقامات پر وہ تو دور ترجمہ قرآن کے ساتھ پوری رات کا معاملہ ہو جایا کرتا تھا. یہ ساری مجاہدانہ تربیت کا حاصل کو کچھ نکلنا چاہیے نا. تو ایک ہے رمضان چلا گیا مگر اللہ کی بندگی کا تقاضا باقی ہے. اللہ اب بھی ہمارا معبود ہے, اب اللہ کا تقوی اب بھی اختیار کرنا ہے, اللہ کا ہو رہنا اب بھی ہے. تو اس پوری محنت کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے, اس کو تھوڑا سا ہمیں انالیسس کرنے کی ضرورت ہے, توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اب بھی اللہ ہے, اللہ اب بھی معبود ہے, اور اللہ کی بندگی کے تقاضے اب بھی ہیں. رمضان کے گزر جانے اور عید کے منا لیے جانے کے بعد کوئی اللہ کی بندگی کے تقاضے ختم نہیں ہو گئے. یہ جو مجاہدانہ تربیت سے اللہ نے گزارا, اللہ کھڑا کرنا چاہتا ہے امت کو. یہ بات ہم نے رمضان میں خطبوں میں کی ہے, جمعے میں. حاصل کلام یہ کہ عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے, اس کو وہ صوم کہتے تھے, صوم الفرس, گھوڑے کا روزہ. اور ان گھوڑوں کو وہ ان کا اسٹیمنا بڑھاتے تھے تاکہ جب لوٹ مار کے لیے, جنگ کے لیے گھوڑوں کو استعمال کیا جائے تو وہ کھڑے رہیں, ڈٹے رہیں, استقامت کا مظاہرہ کریں. وہ صوم کا لفظ ہے جو قرآن پاک میں استعمال ہوا, سیام, اور وہ روزہ رکھنا ہم پر فرض کیا گیا. اب ہم نے بھی میدان میں اترنا ہے, اور یہ میدان میں اترنے والے کون ہیں؟ یہ عام لوگ نہیں, یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی امتی ہیں. اور ہمیں چھوٹے کاموں کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. گھر بنا لیے, کاروبار کر لیا, انتہائی ادب سے عرض کروں گھر تو چڑیا بھی بنا لیتی ہے, یہ بڑا کام نہیں ہے, بس ایک ضرورت ہے, دیٹس اٹ. ہمیں اللہ نے چھوٹے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا. ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں, اور محمد رسول اللہ کے دین کے امین ہیں, اور محمد رسول اللہ کی محنت کے امین ہیں. اور ساری دنیا کا درد ہمارے اندر ہونا چاہیے. خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ مجاہدانہ تربیت اگر وہ گھوڑوں کو دیتے تھے
اس معنی میں کہ وہ مشقت جھیلیں، ان کا اسٹیمنا اسٹرینتھ بڑھے اور وہ میدان میں کھڑے ہو سکیں. تو اللہ بھی ایمان والوں کو میدان میں کھڑا کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ کا رمضان تو بڑا متحرک تھا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کے رمضان میں بدر بھی آیا، رسول اللہ کے رمضان میں فتح مکہ بھی ہوئی ہے، مجاہدانہ تربیت ہے وہاں پر. تو اب دیکھیں کہ ہم رمضان کے بعد کہاں کھڑے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو پوری زندگی اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات، رمضان کے روزوں کا حاصل تقوی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی خوف خدا بھی ہے اور تقوی گناہوں سے بچنے کا نام بھی ہے. البتہ رمضان میں ایک ماحول تھا، سب اچھے بچے بنے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اچھے اچھے مسلمان بنے ہوئے تھے ماشاءاللہ. 5 وقت کی نماز کیا، نوافل بھی کثرت سے ہو گئیں. ایسے ہی ہے نا جی، الحمدللہ رب العالمین. اب چیک کرنا ہم کتنے اچھے ہوں گے. اللہ مجھے بھی اچھا بنائے، آپ کو بھی اچھا بنائے. البتہ ایک نقطہ یہ ہے کہ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے اور نو میچ آف دیٹ، کوئی اس کا میچ نہیں. رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیاطین سرکش وہ بھی قید کیے رکھے ہوتے ہیں. روزے کے ذریعے ہم اپنے سیلف کنٹرول کی کوشش کرتے ہیں، ضبط نفس کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماحول بنا ہوا ہے، سب لوگ نیکی کی طرف مائل ہیں، لیکن بہرحال وہ ماحول نہیں رہا. تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، سوسائٹی ود ان سوسائٹی، اپنا ماحول خود بنانا پڑے گا. اور قرآن بھی تعلیم دیتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھی محافل کو، اچھی گیدرنگ کو، اچھے ماحول کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ تعالی کچھ تقوی کی برکات جاری رہیں گی. خیر کا ماحول ہوگا، سیکھنے کا موقع ملے گا. مجھ میں کمی ہوگی، آپ میری اصلاح کر دیں گے، آپ میں کمی ہوگی، آپ کی اصلاح کوئی اور کر دے گا. قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ تقوی تو پوری زندگی کا تقاضا ہے. اللہ کبھی فرماتا ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. تقوی کا مطلب گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے. ہم بہت سے کر جاتے ہیں اور شاید لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. لوگوں نے فراڈ کی، لوگوں کو پتہ نہیں چلا. لوگوں نے کرپشن کی، وہ ہاتھ نہیں آ رہے. مصیبت پڑ گئی ہے اس قوم کے اوپر، اتنا لوٹا گیا ہے مگر ان سے وصولی نہیں ہو پا رہی. حد ہو گئی. اب کہتے ہیں بھی 50 کروڑ کی ہوگی تو نیب کے ریڈار میں لائیں گے، اس سے کم پر ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تو ہے، اللہ تو نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. پبلک پراپرٹی اگر ہو، سنیے گا، رسول اللہ کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی جماعت میں ایک صاحب موجود، میں صحابی نہیں کہہ رہا، قتال کے میدان میں موجود، قتل ہو گیا وہ شخص، رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں حضور یہ تو شہید ہو گیا. حضور فرماتے ہیں شہید ہوا، میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. بخاری کی حدیث، جہنم میں دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ غنیمت کے مال میں سے ایک چادر اس نے لے لی تھی تو یہ جہنم میں ہے. جسٹ ون سنگل پیس آف کلاتھ، ایک چھوٹا سا چادر کا ٹکڑا، چادر کپڑا تھوڑا سا، یہ مال غنیمت میں سے اس نے لے لیا تھا، میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. اور آج کروڑوں اربوں کھا جاؤ، اندھیر نگری لگی ہوئی ہے. تب یقین بڑھتا ہے کہ قیامت ہے اور آخرت ہے. اللہ پوچھے گا، تو اللہ پوچھے گا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کی کیا تیاری کر رکھی ہے. تو مالی غنیمت کا ایک حصہ 1/5 بیت المال میں جاتا ہے. وہ امت کی مشترکہ پراپرٹی بھی ہوا کرتی ہے غرباء مساکین کے لیے. اب وہ گویا کہ اس معنی میں ایک پبلک پراپرٹی ہے. اس میں سے ایک چادر اگر کسی نے چرائی تو رسول اللہ کے ساتھ قتال کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حضور فرما رہے ہیں میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. ایک چادر پر یہ عالم ہے. تو قوم کو لوٹنے والے، حسود کرنے والے، کرپشن کرنے والے، بیچ لینے والے اللہ کے بچ جائیں گے کیا؟ اندھیر نگری نہیں ہے. ڈرنا چاہیے، مرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. چوتھی بات، رمضان سجا قرآن کے لیے. رمضان کے روزے قرآن کے لیے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، گنتی پوری کرنا روزوں کی. البقرہ آیت 185. گنتی پوری کرنا روزے رہ کے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، خواتین کے مخصوص معاملات کی وجہ سے بھئی بعد میں قضا کرنی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کرو. رمضان کے روزے قرآن کے لیے، رمضان کی راتیں قرآن کے لیے. قیام اللیل کس لیے تھا؟ رات کا کھڑا ہونا قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے. رمضان سجا قرآن کے لیے. رمضان افضل کیوں؟ قرآن کی وجہ سے.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. وہ قرآن اب میرے اور آپ کے پاس ہے. رمضان چلا گیا ہے، قرآن آپ کے پاس میرے پاس ہے. بقول سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ رمضان ایک مہمان ہوتا ہے، مہمان کی طرح آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن اکثر مہمان تحفہ لے کر آتا ہے، تحفہ رہ جاتا ہے ہمارے پاس، مہمان چلا جاتا ہے. تو رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس رہ جاتا ہے. اور اس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں زندگی موت کا مسئلہ اس امت کے لیے. سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے انہ لقول فصل وما هو بالہزل. یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، یہ ڈسائسو ورڈ ہے فرام اللہ سبحانہ وتعالی. ہمارے محاورے میں کہیں گے زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہمیں پڑھایا جاتا ہے، پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، شہر فیصل پہ ہمارے ریاستی ادارے بینر لگاتے ہیں کرکٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس، انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا ہمیں کریز ہے کہ ہم آخری اشرے میں نیوزی لینڈ کو بلوا کے کرکٹ کرواتے ہیں، اور پھر T20 میں جوئے بھی کرواتے ہیں، سٹے بھی کرواتے ہیں. یہ ہم ہیں آج اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس، ڈوب مرنے کا مقام ہے. برازیل کہتے ہیں جی ہمارا کرکٹ میں اگر نام روشن کریں گے تو پاکستان کا امیج بہت اچھا ہوگا. برازیل فٹ بال میں بہت اوپر رہا ہے، پہلے اس کا پلیئر بہت مشہور رہا ہے. جی برازیل کدھر کھڑا ہے دنیا میں رینکنگ کے اعتبار سے؟ تو اگر وہ اسپورٹس میں بہت آگے تھا تو کیا وہ اس بنیاد کے اوپر دنیا میں کوئی ترقی کر جائے گا؟ ہمیں عجیب عجیب پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں. کرکٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس. نو، Allah says in the Quran, this Quran is a matter of life and death for you. وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ. It is nothing purposeless کہ جس کو تم فراموش کر دو، نظر انداز کر دو، تمہارے پاس وقت نہ ہو قرآن حکیم کے لیے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے. آج ذلیل کیوں ہیں ہم؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے، قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کرے گا. یہ ہم ماننے والوں کے لیے ہے، ورنہ نہ ماننے والا تو فرعون تھا، اقتدار تو اس کے پاس بھی تھا. نہ ماننے والا قارون تھا، مال کے ڈھیر تو اس کے پاس بھی تھے. یہ رول ماننے والوں کے لیے. تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو قرآن کو، تو قرآن کو مانو گے، قرآن کی مانو گے، قرآن کا نفاذ کرو گے، قرآن کے احکام کو لاگو کرو گے تو عزت ملے گی، ورنہ ذلت ملے گی. تمہیں مل رہی ہے آج. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. رمضان چلا گیا، قرآن نہیں گیا کہیں، قرآن ہمارے پاس ہی ہے. ہاں عید منائے، اللہ خوشیاں عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، اللہ اور برکت عطا فرمائے، مگر خدا را قرآن سے ہم تعلق قائم کریں. قرآن کے دروس میں شرکت ہو، قرآن کے کورسز یہاں قرآن اکیڈمی میں تنظیم اسلامی کی طرف سے بھی اکراس پاکستان ہم آفر کریں گے. جہاں آپ کو اور دل لگے، جہاں آپ کو اور موقع ہو، قرآن سے جڑیں، گھر والوں کو خدا را جوڑیں. اب تو آگے لکھا ہے میں نے، بچوں کے عقیدے جا رہے ہیں. اس کراچی کی یونیورسٹیز میں ہم کبھی جاتے ہیں، کالجز کے اندر، اب بچے سوال کر رہے ہیں خدا کی ذات کے بارے میں. Is there any God really؟ اللہ اکبر کبیرہ. کب تک ہم شتر مرغ کی طرح جو ہے وہ ریت میں منہ دے کر بیٹھے رہیں گے؟ آج آپ کی ہماری نسلیں سوال کر رہی ہیں. تو خدا را جوڑیں. ابھی بھی بچے ماشاءاللہ اس محفل کے اندر ہیں، الحمدللہ بچی ہیں پردے کے اندر. جوڑیں مسجد کے ماحول سے، آگے ذکر کرنا ہے میں نے انشاءاللہ. لیکن قرآن سے عملاً تعلق اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ، اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا تحفہ ہمیں اللہ دے رہا ہے. اس قرآن سے مزید تعلق کی مضبوطی، اس کی تلاوت بھی ہو، اس کی تفہیم، اس کو سمجھنا بھی ہو، اس کے احکام پر عمل بھی ہو، اور اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد بھی ہو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عرض کر رہا تھا کہ رمضان افضل ہوا قرآن کی وجہ سے، اور جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے اللہ اس کو فضیلت دے دیتا ہے. قدر کی رات اس میں نازل ہوا قرآن، وہ فضیلت والی ہو گئی. جبریل امین قرآن لے کر آئے، وہ فرشتوں کے سردار ہو گئے. محمد امین علیہ السلام کو قرآن عطا ہوا، وہ سارے رسولوں کے امام ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جس زمین پر نازل ہوا وہ زمین ساری زمین سے جو ہے وہ حصہ زمین کا ساری زمین سے زیادہ برکت والا ہو گیا. جس مہینے میں آیا وہ مہینہ افضل ہو گیا. جس امت کو ملا وہ امت افضل ہو گئی. تو جو بندہ قرآن سے جڑے گا وہ سب سے افضل ہو جائے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. پانچویں بات جو میں نے نوٹ کی، اشارہ بھی آ گیا، خدا را ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں. اولین ذمہ داری گھر کی ہے ہماری، اولین، اور پھر امت کی بھی ہے. قرآن پاک کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بہت ہمارے بچوں نے ایکسل کیا ہے. کراچی سے جا کے لوگ ناسا میں سرو کر رہے ہیں، کراچی سے جا کے لوگ ورلڈ بینک کو سرو کر رہے ہیں، کراچی سے جا کے لوگ IMF کو سرو کر رہے ہیں، کچھ لوگ جا کے بل گیٹس کو سرو کر رہے ہیں. انگلش لنگوسٹک میں PhD کر کے انگریزوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں کراچی سے 2-4 لوگ. اللہ اکبر. آکسفورڈ والوں نے پیپر روک لیے تھے ان کے.
واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایدی ہوم کبھی جاتا ہوں کچھ پروگرامز کے لیے تو بچے کہتے ہیں انکل وہ شیلٹر ہاؤس میں رہنے والے, شیلٹر ہوم میں رہنے والے جن کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے, وہ بچے کہتے ہیں کہ سر وہ انکل کو بھیج دیں, نام تو میں نہیں لوں گا, آپ پہنچ جائیں گے, ہم ان کو سورہ اخلاص کے اما پارا پورا پڑھا دیں گے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہائی اپس ہیں, ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس قوم کو, بٹ they cannot recite سورۃ الاخلاص ایون. تو یہ یہیں سے نیچے سے اوپر پود اوپر گئی ہے نا, آسمان سے تھوڑی ٹپکی. تو خدا را ہم اپنے بچوں کی, اپنے گھرانوں کی فکر کریں, جوڑیں, ورنہ عقیدے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کے. پہلے ہم روتے تھے کہ سنت کا انکار لوگ کر رہے ہیں, اب تو قرآن کیا خدا کا انکار کر رہے ہیں. پہلے ہم ڈیبیٹ کرتے تھے یہ دلیل سنت کی, یہ دلیل اتھارٹی آف سنت کی, قرآن میں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. اب تو ہمارے ہاں کچھ بچے ڈیبیٹ خدا کی ذات کے بارے میں کر رہے ہیں. گلوبل فتنہ ہے نا, دجالیت کا فتنہ گلوبل ہے, اور خدا کی ذات پر ڈیبیٹ شروع ہو گئی. ایتھیزم بڑھتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کی بعض یونیورسٹیز میں دھڑلے کے ساتھ ایتھیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اپنے گھر والوں کو, اپنے آپ کو جوڑیں قرآن سے, جوڑیں قرآن کی محفلوں سے, جوڑیں مساجد کے ماحول سے, جوڑیں دینی اجتماعیتوں سے, جوڑیں اچھے ماحول سے جہاں آپ کا دل ٹھوکے. لیکن اس کی ہمیں فکر کرنی. اگلی بات, چھٹی بات, اس مملکت خدا داد کی فکر کرنی. یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. جس اللہ نے رمضان میں قرآن دیا, اسی نے قدر کی رات میں ہمیں اپنے فضل سے چھپڑ پھاڑ کر یہ پاکستان دیا تھا, مگر لیا تھا کلمے کے نام پر. کلمہ نیچے ہوا, زبان اوپر آئی, 71 میں کوڑا برس گیا, بنگلہ دیش بن گیا. آج اور جذبات اور موٹیوز اوپر آ رہے ہیں, ہمارے مسئلے سدھر کے نہیں دے رہے. کبھی رشیا کے سامنے جھکے, پھر امریکہ کے سامنے جھکے, اب پنڈولم کی طرح ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں, مگر ایک کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہو رہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور آج ہمارا مجموعی قومی مسئلہ کیا ہے, معاملہ کیا ہم سب کے سامنے, دستگیر باں ہیں. زبان ایسی ہمارے بعض سیاست دانوں کی اور چند مذہبی سیاسی رہنماؤں کی, ایسی زبان کہ شاید ہم گھر والوں کے سامنے ڈسکس بھی نہ کر سکے, سن بھی نہ سکیں. یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے.